بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو بیسٹ آف جنریشنز کلاس. اور الحمدللہ آج میں اس لیے اتنا خوش لگ رہا ہوں کیونکہ جس صحابی کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہی از ون آف مائی ویری پرسنل فیوریٹ صحابی جن سے میں نے بیہیویئر میں بہت کچھ سیکھا ہے. دیکھیں ہر صحابی سے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ آپ سیکھتے ہیں, یعنی کسی سے آپ سیکھتے ہیں کہ فزیکلی آپ کو کیا کرنا ہے, فزیکلی آپ کو کیسا ہونا چاہیے, کسی سے آپ سیکھتے ہیں روٹین کیا ہونی چاہیے, کسی صحابی سے میں بھی آپ لرن کر رہے ہیں کہ فیملی میٹرز کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح کسی سے آپ سیکھ رہے ہیں کہ بیہیویئر وائز کسی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے یا اختلافات کے سامنے آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. سو دس صحابی ہیز ہیلپ می اے لاٹ ٹو گرو الحمدللہ, ٹو گرو ایز اے پرسن اور ٹو گرو ایز اے پروفیشنل ایز ویل الحمدللہ. اور ان صحابی کا نام ہے ابو عبیدہ عامر بن الجراح. اور مشہور تو یہ ہیں بیسکلی ایز اے واریر, اور وہ بھی وہ واریر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے خالد بن ولید کو ریپلیس کیا. سبحان اللہ, یعنی خالد بن ولید کو عام بندہ ریپلیس نہیں کر سکتا, اور وہ بھی ریپلیس کس نے کرایا؟ عمر بن الخطاب نے. تو عمر الخطاب کبھی بھی سفارش پہ ریپلیسمنٹ نہیں کرتے تھے یا کسی پرسنل گرج کے لیے نہیں کرتے تھے, اوبیسلی امیر المومنین. تو اگر تو عمر الخطاب نے ریپلیس کرایا ہے خالد کو ان سے, تو سوچ لیں کہ پھر یہ کس طرح کے واریر, کمانڈر, لیڈر ہوں گے. تو یس, ہی از فیمس ایز اے واریر, ایز اے لیڈر, ایز اے کمانڈر, بٹ ابو آل جو ان کا ٹائٹل ہے دیٹ از امین الامہ, ٹرسٹ وردی آف دا نیشن. سبحان اللہ. اور بڑا یہ خوبصورت واقعہ, ان کو یہ ٹائٹل کب دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا, یعنی ٹرسٹ وردی آف دا امہ, اور باقی انہوں نے حق نبھایا اس ٹائٹل کا. سو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پرسنل فیوریٹ, ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز آف دس ون ایٹریبیوٹ دیٹ آئی لرن فرام ہم. ویسے تو بہت کچھ لرن کیا ظاہر ہے, بٹ دس ون ایٹریبیوٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور وہ یہ تھا کہ ہی واز اے ویری ایزی گوئنگ پرسن, ویری ایزی گوئنگ پرسن. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھنک آف سم ون, جو آپ کی زندگی میں ایسا انسان ہوگا ضرور جو بہت ایزی گوئنگ, آسانی پیدا کرنے والا دوسروں کے لیے, ہمیشہ سٹیپ بیک کرنے والا, یعنی فتنے سے بچنے کے لیے کہ لڑائی نہ ہو اور نقصان نہ ہو جائے, اسپیشلی دینی معاملات میں کہ کہیں بحث چل رہی ہے تو بس سٹیپ ڈاؤن کر دینا کہ بس دین کا فائدہ ہو. تو ابو عبیدہ بن جراح واز فیمس فار دیٹ. سبحان اللہ. صحابہ کے بیانات ہیں ان کے بارے میں, اور ان کے بارے میں شہادتیں ہیں کہ ہی واز دا موسٹ ایزی گوئنگ پرسن when it comes to creating ease for people, or to avoid fitna, to avoid any conflict, to avoid any fight, اور صرف دین کا سوچنا, ایز لانگ ایز دین کو فائدہ ہو رہا ہے تو خود اسٹیپ بیک کر جانا. تو میں نے جیسے کہا کہ میں نے ان سے بڑا لرن کیا ہے. میں کلیم تو نہیں کرتا اوبیسلی کہ ہم اس لیول پہ, ہم میں سے کوئی بھی اس لیول پہ آ سکتا ہے. سبحان اللہ, دا لیول آف احسان دیٹ ابو عبیدہ بن جراح شوڈ. بٹ یس, میں نے بہت لرن کیا ہے, اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کریٹ ایز فار ادرز. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں بحث میں اتنا نہ الجھوں. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ اسٹیپ بیک کر لیا جائے. الحمدللہ, آل پریزز ٹو اللہ کہ اللہ نے ہمیں ایسے رول ماڈلز دیے جن سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. اور اوبیسلی ان سب کے استاد کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی سے سیکھ رہے ہیں, لیکن ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی گفٹڈ ایٹریبیوٹ تھا اللہ کی طرف سے. جیسے ہر انسان ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں میں کوئی گفٹڈ اللہ کی طرف سے, کہتے ہیں نا خدا داد صلاحیت. کچھ لوگوں کو اللہ نے دل بڑا نرم دیا ہے نیچرلی, کچھ لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ معاف کرنے کی ایبلٹی بہت نیچرلی دی ہے, کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا ظرف دیا ہے, تو کچھ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز بھی ہیں ڈیفینیٹلی. تو بہرحال ہی از دا پرسن who was absolutely non-political, least interested in any position, worldly position, wealth, politics, all these things, or the first to step back every time there is a conflict, the first to agree تاکہ کوئی فتنہ نہ پھیلے, and the first one to think of the benefit of Islam. الحمدللہ. سو ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح, یہ ان کا پورا نام ہے. تھوڑی سی ان کی ہسٹری. He belonged to the tribe of بنو الحارث. اور بنو الحارث جو ہے, یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو قریش تھے, قریش ایک ٹائٹل ہے نا ایک شخص کا, تو قریش جو تھے ان کے دو بیٹے تھے, اور ایک بیٹے کا نام غالب تھا اور ایک کا نام الحارث تھا. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غالب کے ڈسینڈنٹ ہیں, اور ابو عبیدہ جو ہے الحارث کے ڈسینڈنٹ ہے. اس کا مطلب کہ ڈسٹنٹ کزن بھی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ابن عمر صلی اللہ عنہ نے کہا, ان کا ایک کال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, عبداللہ بن عمر, حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے بیٹے, کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 موسٹ نوبل اینڈ نوٹیبل پیپل آف قریش ادر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس,
3 मोस्ट नोटेबल पीपल ऑफ कुरैश, वो कौन कौन है अकॉर्डिंग टू अब्दुल्लाह बिन उमर? अबू बकर सल्लल्लाहु, उस्मान बिन अफ़ान सल्लल्लाहु, एंड नंबर 3 अबू बैदा बिन अल जर्रा. So this is how much Sahaba used to respect Abu Baida bin al-Jarrah. अशरा मुबशरा में से ऑफ कोर्स द 10 ब्लेसेड कंपेनियन जो हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं, जिनमें पहले 4 खुलफाए राशिदीन हैं, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम है, सईद बिन ज़ैद है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, साद बिन अबी वक्कास है, अबू बैदा बिन जर्रा है. सो दीज आर द 10 ब्लेसेड कंपेनियंस. और बदरी सहाबी हैं, यानी बदरी सहाबी होना और फिर 10 ब्लेसेड कंपेनियंस में से होना और फिर साबिकून अल अव्वलून में से होना, वेरी वेरी अर्ली मुस्लिम. यानी अबू बैदा बिन जर्रा इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे डायरेक्ट इस्लाम कबूल किया है. तो ये भी बहुत बड़ा एक रुतबा है, क्योंकि ज़्यादातर सहाबा उस दौर में अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इवन बिफोर द हाउस ऑफ अरकम, दार अरकम से पहले कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इन्होंने इस्लाम कबूल किया. सो दिस इज़ द ऑनर ऑफ अबू बैदा बिन अल जर्रा. तो शुरू के जो चंद 7 to 8 कन्वर्ट्स थे उनमें इनका जो है वो शुमार होता है, हमने डिस्कस किया, राइट. सो हिज टाइटल अमीनुल उम्मा, ट्रस्टवर्दी ऑफ द उम्मा. हिज अपीयरेंस, ही वाज स्लिम, रिलेटिवली टॉल, और इनकी जो बियर्ड थी इट वाज अनइवन, थिन बियर्ड, इतनी घनी बियर्ड नहीं थी, बट ऑब्वियसली ही वाज स्लिम एंड टॉल बिकॉज ही वाज अ वॉरियर. और ही वॉज ब्रेड फॉर वॉर, अ नर्चर्ड वॉरियर, एक ऐसे जंगजू जिन्होंने बचपन से ट्रेनिंग की है. और ये भी इनसे लेसन लर्न करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. तो देखिए इनके जो वालिद थे, पहली तो बात, ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर, एक्सेप्शनली स्किल्ड आर्चर, यानी कि आर्चरी के बहुत बड़े माहिर, और स्काउट बहुत ज़बरदस्त थे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में भी जंग उहद में भी इन्हें स्काउटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया था. इनफैक्ट ये इतने एक्सपर्ट स्काउट थे कि ये जानवर की गोबर देख के बता देते थे कि जानवर ने कुछ सामान कैरी किया हुआ था, आया वो जंगी सामान था या वो किसी और तरह का सामान था, और जानवर भूखा था या जानवर का पेट भरा हुआ था. और इनफैक्ट ये फुटप्रिंट्स देखकर, फुटप्रिंट्स काउंट करके बता देते थे कि कितने जानवर दुश्मन लेकर आया है, दुश्मन की फौज में कितने जानवर हैं, और इनफैक्ट दुश्मन के नंबर भी बता देते थे. तो ये इनके स्काउटिंग स्किल्स थे और बहुत फुर्तीले थे. आपको पता है स्काउटिंग स्किल्स जो है उनके लिए फुर्तीलापन जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है. तो दैट इज़ वाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज़ हिम. तो एज़ फार एज इनके बैटल स्किल्स आर कंसर्न, तो बचपन से देखें इनकी ट्रेनिंग क्या थी. बिफोर द एज ऑफ 5 साल की उम्र से पहले इनके वालिद ने इन्हें स्क्वाट्स निकालना सिखाए. कैसे? टू टेक 2 हैवी ऑब्जेक्ट्स, यानी शोल्डर पे रख के 2 हैवी ऑब्जेक्ट स्क्वाट्स निकालना. और स्क्वाट्स निकालना वैसे बड़ा मुश्किल है, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स रख के इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट. ज़ाहिर है भाई लोगों को जिम याद आएगा. फिर उसके बाद इनके वालिद ने इन्हें सिखाया कि हाउ टू पुल हैवी एनिमल्स वाइल एट द सेम टाइम थ्रोइंग अ स्पीयर, यानी हैवी एनिमल्स को पुल करना, वो भी यहाँ पे कंधे पे कोई रस्सी लगा के, मे बी किसी बैल को या कैमल को, किसी भी हैवी एनिमल को पुल करना, और पुल करते हुए स्पीयर को थ्रो करना. ये भी बहुत कमाल का स्किल है. अब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो आज जिम ट्रेनर्स आपको पता है कितने कितने पैसे लेके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में स्टेमिना बिल्ड होता है, उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग होती है. तो ये बचपन से कर रहे हैं, इमेजिन. और 8 साल की उम्र में इनके वालिद ने इन्हें सिखाया कि एक स्टेशनरी टारगेट को कैसे शूट करना है, आर्चरी सिखाई. और उसके बाद बाय द एज ऑफ 10 ही मास्टर्ड, नॉट ओनली लर्नड, ही मास्टर्ड हाउ टू शूट अ टारगेट वाइल राइडिंग एन एनिमल, यानी घोड़े पे चलते हुए किस तरह से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शूट करना है. 12 साल की उम्र में इन्होंने मास्टर कर लिया हाउ टू शूट एट अ मूविंग टारगेट वाइल ही वाज ऑन अ मूविंग एनिमल, यानी खुद मूव करते हुए मूविंग टारगेट को शूट करना. ये इवन मोर डिफिकल्ट है. तो 12 साल की उम्र में इनका निशाना इतना पक्का हो गया कि चलते हुए जानवर को, खुद भी घोड़े पे हैं, घोड़ा भाग रहा है और आगे से कोई चीज़ भाग रही है, तो उसको शूट करना, वो भी पिन पॉइंट शूट करना, राइट इन द सेंटर शूट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है. तो ये इनके आप देख लीजिए कि स्किल्स थे बचपन से. सो मैंने आपको बताया इनके स्काउटिंग स्किल बहुत अमेजिंग थे. सो उसके अलावा ही डिड बोथ माइग्रेशंस. अबू बैदा बिन जर्रा इज़ वन ऑफ द ग्रेट सहाबा जिन्होंने हिजरत हबशा भी की है और हिजरत मदीना भी की है. हिजरत हबशा ऑल्दो ये सेकंड बैच में गए थे, लेकिन ये कि ही हैज़ द ऑनर ऑफ डूइंग बोथ हिजरा. उसके बाद ही पार्टिसिपेटेड इन एवरी सिंगल बैटल, जितने गज़वात हुए हैं, बल्कि जो सीरिया
وہ جو ایک ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں. تو جتنے بھی ایکسپیڈیشنز ہوتے تھے اپارٹ فرام غزوات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ ایکسپیڈیشنز بھیجا کرتے تھے عرب ٹرائبس کی طرف، ان کو زیادہ تر لیڈ ابو عبیدہ بن جراح نے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہی واز ویری پرائزڈ واریر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر کرتے تھے ایز اے کمانڈر، ایز اے واریر. تو ان کے بارے میں مختلف جو ہے ایکسپیڈیشنز اور ان کے غزوات میں جو کارنامے ہیں ان کا ذکر آتا ہے. کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو غزوہ بدر کا جو ایونٹ ملتا ہے ان کے بارے میں، although اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہی اینڈیڈ اپ کلنگ ہز اون فادر، اور اگر تو یہ روایات کو ٹھیک مان لیا جائے، جو کہ ابن کثیر جو ہے اس کو ٹھیک کہتے ہیں اور مینشن کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی والد کے خلاف لڑا اور ان کو مارا بھی. بیٹل آف بدر میں والد مشرک تھے، لیکن یہ کہ یہ ایک اختلافی پوائنٹ ہے. بٹ اینی وے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بانڈ آف بردرہڈ، اسلامک بانڈ آف بردرہڈ تھا. ان کے لیے رشتے میٹر نہیں کرتے تھے. اگر چلے مان لیں ہم کہ یہ واقعہ بھی اختلافی ہے، درست نہیں ہے، پھر بھی وی ہیو ادر انسیڈنٹس جس میں ہمیں صحابہ کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف لڑے ہیں اور اپنے بھائیوں کو کہا، ایسے ڈائلاگس کہے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو. میرے بھائی جو اس وقت ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ رشتہ خونی رشتے سے بھی بڑھ کر ہے. بٹ بیٹل آف احد میں سبحان اللہ جو ان کا کردار ہے، ویری ایموشنل، ویری امیزنگ. کہ خبر جب پھیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراؤنڈ کر لیا گیا، ایک بھگدڑ مچی، خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے اٹیک کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چوٹیں لگیں، اور دا تھرڈ ون واز دا موسٹ سیویئر. جو خبیث تھا، اس کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تلوار ماری بہت زور سے. اور ہمارے نبی نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، تو ہیلمٹ کا وہ جو مٹیریل تھا، وہ نوکیلا جو مٹیریل تھا سارا، وہ کھب گیا ہمارے نبی کے چیک پہ اور خون بہنے لگا ہمارے نبی کے چیک سے. اٹ واز ویری پینفل آبویسلی. تو دیٹ واز دا موسٹ سیویئرسٹ آف انجریز. باقی ہمارے نبی کے دندان مبارک ایک انجری میں شہید ہوئے اور ایک انجری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھی، لیکن یہ والی سب سے سیویئر تھی. تو ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا سین میں نے دیکھا، دور سے میں نے ڈھونڈ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ صحابہ ور ایکچولی فائنڈنگ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کا، سب کی یہی توجہ تھی. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب ڈھونڈ لیا اللہ کے نبی کو، تو میرے سے پہلے ایک شخص وہاں پہنچ گیا. مجھے لگا طلحہ ہے، لیکن اٹ واز ابو عبیدہ بن جراح. تو ابو عبیدہ جب وہاں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، خون بہہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق بھی تھے وہاں پہ، وہ بھی پہنچ گئے تھے. ان سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں یہ آنر لینا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کے گال سے میں اس کو نکالوں اور اپنے نبی کو راحت دوں. تو ابو بکر صدیق نے انہیں اجازت دی. ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا سٹیٹس بہت تھا صحابہ کے سامنے، یعنی وہ اجازت لے رہے ہیں ابو بکر صدیق سے. تو بہرحال ابو بکر صدیق نے اجازت دی. تو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے بڑا زور لگا کے، پورا زور اپنے دانتوں پہ لیا، اس کو پش کیا تاکہ نبی سے ان پہ زور نہ آئے. اور اس کے نتیجے میں ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ زور لگایا دوسری سائڈ سے، تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. تو ان کے جو فرنٹ کے 2 ٹیتھ تھے، جو کہ بڑے امپورٹنٹ ٹیتھ ہیں کھانے پینے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی خوبصورتی اور وجاہت کے حوالے سے، کہ اگر فرنٹ 2 ٹیتھ نہ ہوں، اور اس وقت ڈینٹسٹ تو نہیں ہوتے تھے کہ نکلی ٹیتھ لگا دیں، تو ظاہر ہے ان کے فرنٹ 2 ٹیتھ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے دے گاٹ لاسٹ. اور پھر جب یہ بولتے ہوں گے تو ظاہر ہے انسان جیسے ان کا وجاہت کھو دیتا ہے، لیکن صحابہ کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا. وہ تو پوری جان دینے کے لیے تیار تھے، تو ٹیتھ کیا تھے ان کے لیے. تو اس پہ بڑا فخر بھی کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے، یہ چلو گواہی ہے، ٹیسٹیمنی ہے کہ کچھ تو قربانی میری ہے. تو سبحان اللہ، انہوں نے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. دیٹ واز بیٹل آف احد. اور اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست واقعہ آتا ہے، ایکسپیڈیشن آف الخبط. خبط ڈرائیڈ لیوز کو کہتے ہیں. ایک بڑا مشہور ایکسپیڈیشن ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں، سن 8 ہجری میں ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر بنا کر بھیجا قافلے کا. تقریباً 300 پلس فوجی تھے ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ، ٹو آبزرو اے قریش کاروان اینڈ پوٹینشلی اٹیک جوہینہ ٹرائب. جوہینہ ٹرائب کو اٹیک کرنا تھا، اور ایک کاروان آ رہا تھا قریش کا، اس کو آبزرو کرنا تھا. لوکیشن الخبط تھی. یہ لوکیشن بھی ہے سی کوسٹ کے قریب، ریڈ سی کے قریب غالباً. تو اس کو الخبط اس لیے بھی کہا جاتا ہے ایکسپیڈیشن آف ڈرائیڈ لیوز، کیونکہ 1 مہینہ یہ اتنی مشکل ایکسپیڈیشن تھی کہ 1 مہینہ مسلمان فوج نے کچھ نہیں کھایا تھا. یہاں تک کہ جب ان کو بالکل ڈر لگنے لگا کہ اب ہماری موت واقع ہو جائے گی، کچھ نہیں کھایا، تو انہوں نے ڈرائیڈ لیوز کو چبایا تھا، ڈرائیڈ لیوز کھائے تھے. اس لیے اس کو الخبط، ایکسپیڈیشن آف الخبط بھی کہتے ہیں. لیکن ہوا اللہ کا کرنا یہ کہ
یہ واپس آ رہے تھے ایکسپیڈیشن سے، تو راستے میں سی کوسٹ پر انہیں ایک بہت ہیوج ویل نظر آئی ابو عبیدہ بن الجراح کو، اور ہی از ون آف دا فیو صحابہ جنہوں نے سی فوڈ کھایا اوبیسلی. تو ابو عبیدہ بن جرہ اور ان کی آرمی نے جب وہ ویل دیکھی، بہت ہیوج تھی، اتنی ہیوج تھی کہ میں آپ کو اس کا سائز بتاتا ہوں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ خود بھی ٹال تھے، ان کا کیمل بھی ٹال تھا، تو اس کے جو ربز تھیں اس کے انڈر سے ابو عبیدہ بن جرہ ایزیلی پاس کیے اپنے کیمل پر بیٹھے ہوئے، یعنی ہیوج ویل، آپ اندازہ لگا لیں، سپرم ویل کہتے ہیں اسے. تو ابو عبیدہ بن جرہ اور ان کی فوج نے 15 سے 20 دن اس ویل کو کھایا، اس کے ظاہر ہے میٹ کو، اور اللہ کا شکر ادا کیا. ظاہر ہے اتنی بھوک لگی ہو تو ایسے حالات میں تو ایون حرام کھا سکتے ہیں، سور مل جائے وہ کھا سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے جب موت کا آپ کو ڈر ہو. تو خیر وہ تو ویل تھی. تو یہ بڑا ایک ایڈونچرس اور انٹرسٹنگ واقعہ. تو انہوں نے آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، ہم نے ویل کھائی تو کیا ہم نے ٹھیک کیا، حلال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو کچھ بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ. تو پھر کوک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا گیا، تو اللہ کے نبی نے کھایا. اس سے ثابت ہوا کہ حلال ہے، خود بھی کھایا اللہ کے نبی نے. تو یعنی دس از ون آف دا ریئر مومنٹ جب اللہ کے نبی نے سی فوڈ کھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے بہت ہی امیزنگ، عمر بن العاص کے ساتھ. ان کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ مؤتہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین کچھ ایکسپیڈیشنز بھیجے. تو ایک ایکسپیڈیشن کا انویژن کرنی تھی ایک پرٹیکولر ٹرائب کی، تو ان کے خلاف اب عمر بن العاص کو بھیجا جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اور حضرت عمر جو ہے یہ بھی بڑے آپ کو پتہ ہے جید صحابی ہیں، اور بڑا ان کا سٹیٹس ہے، اور کمال واریر بھی تھے. بعد میں یہ حضرت عمر کے دور میں گورنر بھی بنے ایجپٹ کے، یہیں سے آپ ان کے سٹیٹس کا اندازہ لگا لیں. لیکن ابھی یہ نئے نئے مسلمان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، غالباً لیٹر لکھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ جو ہے وہ ری انفورسمنٹس چاہیے، کیونکہ اینیمی کا میں نے اندازہ لگایا ہے تو وہ ٹرائب از ٹو لارج اور ہمیں کچھ ری انفورسمنٹس چاہیے ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ری انفورسمنٹ بھیجی ابو عبیدہ بن الجراح کے ہاتھ. اور بھیجنے سے پہلے ایک جملہ کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کہ ریگارڈنگ عمر بن العاص کہ لیٹ ناٹ دا ٹو آف یو ڈفر، یو اینڈ عمر شوڈ بی آن دا سیم ویو لینتھ. ایک نصیحت کی. ظاہر ہے جنگ میں جا رہے ہیں، اب دونوں جید صحابہ اگر ڈفر کر جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیوس پھیلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرما دی. اب آپ دیکھیں صحابہ کتنا سیریسلی لیتے تھے اللہ کے نبی کی نصیحت کو. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری ہارڈ کہ آپ دیکھیں نا، ہماری تو اکڑ نہیں ختم ہوتی، ہمارا تو ایٹیٹیوڈ نہیں جاتا یار میں پرانا ہوں، میرے اوپر نیا بندہ کیسے آ سکتا ہے، میں پرانا ہوں مجھے نیا بندہ آرڈر کیسے دے سکتا ہے، میری یہ خدمات ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو ابو عبیدہ بن جرہ جب وہاں پہنچے تو وہی ہوا. عمر بن العاص کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، نئے نئے مسلمان بھی تھے، ٹھیک ہے نا، ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو عمر بن العاص تھوڑا ڈومینیٹنگ تھے. جیسے ابو عبیدہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں کمانڈ کروں گا تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور لیٹ می ٹیل ایوری ون کہ کیا کرنا ہے. تو ابو عبیدہ بن جرہ نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں میری آرمی ظاہر ہے مجھے زیادہ جانتی ہے، میں ساتھ آیا ہوں تو لیٹ می کمانڈ دیم، میں آپ کے ساتھ ہوں بٹ لیٹ می کمانڈ دیم. اور اٹ میک سینس کیونکہ آپ کی آرمی آپ کو جانتی تو آپ کے ساتھ زیادہ اچھا انٹریکٹ کر سکتی، ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ عمر بن العاص کا اپنا ایک موقف تھا، پرسنالٹی بھی ڈومینیٹنگ تھی. انہوں نے کہا نہیں میں تو اسی طرح چلوں گا کہ آپ مجھے کمانڈ کرنے دیں. ابو عبیدہ بن جرہ مسکرائے، اور ظاہر اللہ کے نبی کی نصیحت بھی تھی، انہوں نے کہا اوکے ٹھیک نو پرابلم. تو دس شوز یو دا امیزنگ کریکٹر آف ابو عبیدہ بن الجراح کہ وہ وہاں پر اس وقت فائٹ کر سکتے تھے، آرگیو کر سکتے تھے، ناراض ہو سکتے تھے، کہہ سکتے تھے میں ٹھیک ہے پھر چلا جاتا ہوں جس طرح ہم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتا سکتے تھے، اس ٹائم صبر کر لیتے، بعد میں آ کے شکایت لگاتے، بعد میں آ کے بتاتے کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں بدری صحابی عشرہ مبشرہ تو یہ ہے میری عزت. اللہ معاف کرے ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن نہیں، انہوں نے کہا بھئی اسلام کا فائدہ کس میں ہے، ٹھیک ہے میرے نبی نے بھی مجھے نصیحت کی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا ایشو کریٹ کرنا، بھئی اسلام کا فائدہ ہونا چاہیے، ایز لانگ ایز اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے ون ون ہے، میں کون ہوں. تو یہ دس شوز یو الاٹ کہ کتنے ہمبل تھے، کتنے ماڈسٹ تھے، ویری ایزی گوئنگ جینٹل مین، کوئی پوزیشن کی پرواہ نہیں، کوئی پالیٹکس کی پرواہ نہیں. تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنے، ٹھیک ہے نا. خاندانی معاملات میں آپ نے دیکھا ایگو آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایگو، مجھے بلایا نہیں جی، مجھے صحیح سے پروٹوکول نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بھائی کیوں آپ دوسروں کی زندگیاں اجیرن بناتے ہیں، کیوں آپ مشکلات کھڑی کرتے ہیں دوسروں کے لیے.
اللہ کے لیے کریں, معاف کریں دوسروں کو, اللہ کے لیے ایزی گوئنگ ہو جائے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو دیتا ہے. اللہ کے بھی کچھ بنائے ہوئے اصول ہیں نا, سبحان اللہ. سو دیٹ واز ہز کریکٹر. اور کانکویسٹ آف مکہ پہ سبحان اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز لیڈنگ دا وے فار رسول اللہ. دس از اے بگ آنر. یعنی جو فرنٹ پہ ہوتا تھا, سینٹرل فلینک, 3 فلینکس تھے, رائٹ فلینک, لیفٹ فلینک, سینٹرل فلینک. سینٹرل فلینک میں بذات خود اللہ کے نبی تھے اور ان کے آگے ابو عبیدہ بن الجرہ تھے, لیڈنگ دا وے. دس از اے بگ آنر, ٹھیک ہے. اور پھر ہی واز دا ون جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ بھی سیٹ اپ کیا. اگین اے بگ آنر فار ابو عبیدہ بن الجرہ. تو ان کا اسٹیٹس کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ واز ہی ویوڈ بائی صحابہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا امین الامہ, ٹرسٹ وردی آف دا نیشن, جو کہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے. نجران کے کرسچنز کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ آئے اور آ کر پھر مباہلہ, وہ جو پورا ایک وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ ٹھیک ہے انہیں کہو لاؤ اپنے بیویوں کو, بچوں کو, ہم بھی لاتے ہیں, قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, سم تھنگ لائک دس, یا ہمیں موت آ جائے. تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس سے, مباہلہ سے, کہ نہیں, ان کو پتا تھا ہم نہیں ہے حق پہ, تو وہ انہوں نے یہ قسم نہیں کھائی. اس کے بعد یہ نجران کے جو کرسچنس تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسا کریں کہ ایک ڈسپیوٹ سالور, ایک نیوٹرل پرسن ہمیں دے دیں جو ہمارے معاملات یا کچھ ایسے چیزیں جب پنچایت والے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایز اے نیوٹرل پرسن بیٹھ کے ہمارے معاملات کو حل کرا دیا کرے, یعنی ان شارٹ ایز اے جج بھیج دیں ہماری طرف. تو دے یوز ٹو ٹرسٹ مسلم, سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانس میں کہا کہ ٹھیک ہے, آئی ول چوز سم ون اسٹرانگ اینڈ آلسو میچور اینڈ سینسیبل, وائز اینڈ ٹرسٹ وردی. کیا کیا کہا؟ اسٹرانگ, میچور, سینسیبل, وائز, ٹرسٹ وردی. یعنی ان شارٹ میں ایسے انسان کو چوز کروں گا جو قوی ہے, اسٹرانگ ہے اور امین بھی ہے. تو یہ بہت بڑے ٹائٹل ہیں. اور عمر صلی اللہ عنہ اس وقت وہاں پریزنٹ تھے, بات سن رہے تھے, مسجد میں بات ہو رہی تھی. تو عمر صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی خواہش نہیں آئی کہ مجھے کسی چیز کے لیے چوز کیا جائے سوائے اس مومنٹ کے. اس لیے نہیں کوئی دنیاوی پوزیشن تھی, اس لیے کہ میں اپنے نبی کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ میں کبھی اور امین ہوں, یعنی ایک خوشی محسوس کرنا چاہتا تھا, کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں بہت کہا جاتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے وہ کبھی اور امین شخص, اور یہ امین الامہ ہے. تو دیٹ واز دا مومنٹ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. بہت بڑا ٹائٹل ہے. امین کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا شخص جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے, اور ایسا شخص جو لاج رکھے کسی چیز کی. یعنی میں نے کسی پہ ٹرسٹ کیا, وہ میری لاج بھی رکھے, اور اسلام کی لاج رکھنے والا, امت کی لاج رکھنے والا, یہ تو بہت 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 بڑا ٹائٹل ہے. اللہ اکبر. جیسے وہ ایک صحابی تھے, ان کا نام جو ہے جریر بن عبداللہ, ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی تھی نا, انہوں نے اسلام قبول کیا کہ تم امت کی لاج رکھنا, یعنی اسلام کی لاج رکھنا. تو سبحان اللہ وہ اتنی لاج رکھتے تھے اور اتنا فائدہ امت کا سوچتے تھے. یعنی اللہ کے نبی نے نصیحت کی تھی کہ امت کا فائدہ سوچنا, اتنا کہ ایک دن سائیڈ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, انہوں نے گھوڑا خریدنا تھا, تو گھوڑے خریدنے سے پوچھا کتنے کا ہے, اس نے کہا 400 درہم کا. تو وہ مسکرائے, کہتے کہ پکی بات ہے 400 درہم کا ہے. اس نے کہا جی 400 درہم کا ہے. انہوں نے کہا نہیں اتنے کا نہیں ہے. بندہ سمجھ گیا کہ اب یہ کم کرائیں گے یہ. انہوں نے کہا اچھا مجھے اپنے مالک کے پاس لے کر چلو. مالک کے پاس لے کر گیا وہ بندہ, تو سیم بات کی کہ یہ تو تم صحیح پرائس نہیں سی لگا رہے. وہ بڑا حیران ہو, کہتا اچھا آپ بتا دیں کتنے کا ہونا چاہیے. کہتے 500 درہم کا ہونا چاہیے. تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتے ہیں یہ شخص کون ہے, مطلب زیادہ لگا رہا ہے. تو وہ مسکرائے, کہتے 500 کا. کہتے اچھا چلیں ٹھیک ہے. کہتے نہیں ابھی بھی کم ہے, 600 کا ہونا چاہیے. یہ کہتے میرے خیال 800 درہم پہ آئے, اور پھر اسے کہا کہ تم صحیح پرائس نہیں لگا رہے, اس کی اصل پرائس یہ ہے. وہ بندہ اتنا حیران ہوا, کہتا ہے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, مطلب یہ کس طرح کا ایکشن ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ڈبل دے جائے. پھر ان کا میرے نبی نے مجھے نصیحت کی تھی امت کا فائدہ سوچنا. تو اس لیول پہ صحابہ نبی وسلم کی بات کی لاج رکھتے تھے. تو یہی ابو عبیدہ بن الجراح اس لیول پہ امت کی انہوں نے لاج رکھی کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو وزٹ کیا, یروشلم جب گئے حضرت عمر کیز لینے, تو جب ان کے گھر گئے, حضرت عمر کی عادت تھی گھر میں چھاپا مارنا ایک دم, جب ان کے گھر گئے, یہ گورنر تھے اس وقت, تو حضرت عمر رونے لگ گئے. کوئی سامان نہیں ہے. حضرت عمر نے بلکہ عمر بن العاص کو بھی ڈانٹا, خالد بن ولید کو بھی ڈانٹا کہ تم لوگ جمعہ ابھی دمشق آئے ہو, اور دیکھو تمہارا لباس بدل گیا, تمہاری چال چلن بدل گئی, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ظاہر ہے ایز لانگ ایز آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یو کین اسپینڈ اے گڈ لائف.
لیکن ابو عبیدہ بن جرہ پہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی سبحان اللہ کہ انہوں نے کچھ نہیں رکھا، اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایون برتن پرانے ہیں، ایک گدا سا پڑا ہوا ہے اس پہ لیٹتے ہیں، اور سامنے دیوار پہ بس وہ ان کا تیر اور کمان لٹکے ہوئے ہیں. تو رونے لگے اور کہا ابو عبیدہ دنیا نے ہر ایک کو چینج کر دیا، ہم سب کو چینج کر دیا سوائے تیرے، اور آپ واقعی امین الامہ، یعنی آپ نے حق نبھا دیا اپنے ٹائٹل کا. تو یہ حضرت عمر دیکھیں ان کو کتنا ہائی ریگارڈ کرتے تھے. یہاں اور انٹرسٹنگ بات، ہی واز ایکسپرٹ گریو ڈگر. تو آلدو آج یوتھ کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا قبر کھودنا سیکھیں، تو ظاہر ہے دیٹ ول بی ٹو مچ، لیکن وہ بھی آنی چاہیے. بٹ یہ ضرور کہوں گا کہ غسل دینا آنا چاہیے، اور جو ہے آپ کو نماز جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، اور آپ کو نماز جنازہ کی دعائیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو دعا بیٹے کے دل سے نکل سکتی ہے باپ کے لیے، وہ ظاہر ہے مولوی صاحب کے دل سے تو نہیں نکلے گی، آلدو بہت اچھی پڑھاتے ہیں، لیکن بیٹا جس طرح سے پڑھائے گا وہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. تو یس یو شوڈ لرن دیز تھنگس. سو ٹیک اوے کیا ہے ان کی لائف سے؟ نمبر 1 فزیکل فٹنس اینڈ ٹریننگ. بہت ضرورت ہے اس کی، بہت ضرورت ہے. فزیکل فٹنس میکس یو مینٹلی ٹف. فزیکلی ٹفنس تو آتی ہے، مینٹل ٹفنس بھی آتی ہے. آج مینٹل ٹفنس کی ہماری یوتھ کو بہت ضرورت ہے. ہماری یوتھ مینٹلی بہت ویک ہے. فزیکل فٹنس، اسٹرینتھ ٹریننگ، پش یور لمٹس، جو آپ کی لمٹس ہیں پش دیم. اس کے بعد ٹو بی دا فرسٹ ٹو اسٹیپ بیک ان اے کنفلکٹ. خاندانی جھگڑے اسٹیپ بیک. اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا. جنت میں ایک محل کی بشارت ہے اس انسان کو جو حق میں ہونے کے باوجود پیچھے ہو جاتا ہے. حق میں ہونے کے باوجود سے مراد ہے یعنی اس کا رائٹ ہے لیکن وہ رائٹ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یار چلو کوئی، میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اپنے رائٹ کو چھوڑ دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو دس واز ابو عبیدہ بن الجراح. اس کے بعد ٹو آلویز تھنک آف دینز بینیفٹ اینڈ ناٹ پرسنل بینیفٹ. ریلیجس آرگنائزیشنس کا ڈاؤن فال دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے. جب ایگو آ جاتی ہے، جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، مجھے کیوں نہیں کریڈٹ دیا بھائی، ایز لانگ ایز دین کو فائدہ ہو گیا ہے خاموش کر جائیں. اللہ کریڈٹ دینے والا ہے، اللہ خود اوپر لاتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اور ٹو بی ویری ایزی گوئنگ اینڈ کمپرومائزنگ. سو دس واز ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ جنت میں ہماری ان سے ملاقات کروائیں، بلکہ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ رکھیں، صحابہ کے ساتھ رکھیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم ان سے محبت کریں گے، صحابہ کو رول ماڈلز لیں گے، صحابہ کو نمبر 1 رکھیں گے، صحابہ کو کاپی کریں گے، اور ان کی طرح لائف گزارنے کی پوری کوشش کریں گے. تبھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.